طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی طرح ایک بار انسان کے گوشت کا ذائقہ مل جائے تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ چمپاوت ٹائیگر اصل میں ایک مادہ ٹائیگر تھی۔ اس نے 19ویں صدی کے آخری سالوں میں اور 20ویں صدی کے پہلے سالوں میں کماؤن ڈویژن میں خون ریزی کی۔ اس نے 436 انسانوں کو کھایا۔ اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے۔ اس ٹائیگر کو چمپاوت کا شیطان اور چمپاوت کی چال باز کہا جاتا ہے۔ چمپاوت مین ایٹر کی کہانی ہندوستان میں نہیں بلکہ اس کے پڑوسی ملک نیپال سے 1890 میں شروع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اس ٹائیگر نے انسانوں کو باقاعدہ طور پر کھانا شروع نہیں کیا تھا، لیکن کبھی کبھار نیپال کے نواحی علاقوں سے کوئی نہ کوئی شیر کے حملے کا شکار ہو جاتا تھا، تو اس وقت نیپالیوں نے شیروں کو مارنے کا اور مار بھگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چمپاوت ٹائیگر پر بھی گولیاں چلائیں، لیکن اس کے چہرے پر گولی لگی جس کی وجہ سے اس کے دائیں طرف کا اوپری اور نچلے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اب وہ اپنے معمول کے شکار تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے بھی دوسرے مین ایٹرز کی طرح آسان شکار یعنی انسانوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے مغربی نیپال کے روپل گاؤں میں حملہ کرنا شروع کیا۔ گاؤں کے لوگوں کو مارنے کے بعد ان کو لے کر غائب ہو جاتی۔ حملہ اس قدر اچانک اور پھرتی سے کرتی کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ لوگوں کی اموات اور ان کے غائب ہونے کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ گاؤں والوں کو یہ لگا کہ یہ ایک شیر کا کام نہیں ہے، یہ بہت سے شیر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چمپاوت ٹائیگر تھی۔ چمپاوت ٹائیگر کسی بھی شیر سے زیادہ ذہین اور چالاک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے شکار کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں، لیکن سب کو ناکامی ہوئی۔ آخر کار جب 200 انسانوں کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو نیپال کی حکومت نے نیپال کی فوج کو حکم دیا کہ اس کو شکار کریں۔ فوجیں اور رضاکار اس کے پیچھے لگا دیے گئے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے مین ایٹر چمپاوت ٹائیگر نے ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستان کے کماؤن ضلع میں رپوش ہو گئی۔ اب یہاں پر بھی اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس قدر سخت تلاش، نگرانی اور فوجی مداخلت کے باوجود وہ کامیابی سے شکار کر جاتی تھی۔ لوگ اسے عفریت، شیطان یا بھوت سمجھنے لگے تھے۔ اس کے تمام تر حملے دن کے وقت ہوتے تھے اور یہ شکار کے لیے عموماً خواتین اور نوجوان لڑکیوں کا انتخاب کرتی تھی۔ یہ دیہاتی لڑکیاں اپنے مویشیوں کے لیے چارہ لینے کے لیے جنگل میں جاتی یا جنگل کے قریب جاتی تو یہ ان کا شکار کر لیتی تھی۔ ہندوستان حکومت میں بھی اس کو مروانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں اور شکاریوں کو اس آدم خور کے خاتمے پر انعامات کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن وہ اس حد تک چالاک اور پھرتیلی تھی کہ ہر قتل کے بعد دن میں اس کا تعاقب شروع ہوتا اور بھاگتے بھاگتے رات ہو جاتی اور وہ جنگل میں غائب ہو جاتی اور اندھیرے کی وجہ سے شکاریوں کو اور تعاقب کرنے والوں کو ناکام لوٹنا پڑتا۔ اب 1907 میں ہندوستان حکومت نے فیصلہ کیا کہ شکاریوں کی اس ٹیم میں جم کاربیٹ کو بھی شامل کیا جائے۔ جم کاربیٹ کوئی پیشہ ور شکاری نہ تھا، لیکن وہ جنگلی جانوروں کی نفسیات کو سمجھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ان پر ضرورت پڑنے پر کس طرح گولی چلائی جائے۔ کاربیٹ نے اس وقت تک ایک بھی شیر نہیں مارا تھا۔ جم کاربیٹ نے حامی بھر لی کہ وہ چمپاوت ٹائیگر کو ختم کرے گا، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو انعام والا حکم واپس لے لیا جائے کیونکہ وہ انعام کے لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ دوسرا، چمپاوت ٹائیگر کے شکار کے لیے سرگرداں تمام پارٹیوں کو واپس بلا لیا جائے۔ جم کاربیٹ کی شرائط کو پورا کر دیا گیا تو اس نے چمپاوت ٹائیگر کا تعاقب شروع کیا۔ جم کاربیٹ نے اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں اس خونخوار ٹائیگر نے 435واں انسانی شکار کیا تھا۔ جم کاربیٹ نے اس جگہ کے ارد گرد گھات لگا کر رکھی، لیکن اتنی سخت نگرانی کے باوجود یہ شیرنی 436واں شکار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے یہ شکار اس عورت کا کیا جو کہ لکڑیاں چن رہی تھی۔
جم نے عورت کے خون کی پیروی کرتے ہوئے ٹائیگر تک رسائی حاصل کر لی۔ پہلی بار جم کاربیٹ کا اور چمپاوت ٹائیگر کا آمنا سامنا ہوا۔ اس نے ٹائیگر پر گولی چلا دی لیکن گولی اسے لگی نہیں اور وہ گولی کی آواز سے گھبرا کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ جم کاربیٹ گاؤں کی طرف لوٹ آیا لیکن اب وہ چمپاوت ٹائیگر کا ٹھکانہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے رضاکاروں کی ٹیم طلب کی جو کہ مختلف آوازیں نکال کر اور پتھراؤ کر کے ٹائیگر کو اس کے چھپنے کی جگہ سے باہر نکالیں۔ چنانچہ رضاکاروں کی ٹیم اس کو مہیا کر دی گئی۔ چنانچہ رضاکاروں کی ٹیم نے اس کی چھپنے کی جگہ پر پتھراؤ کرنا اور آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ ٹائیگر گھبرا کر باہر نکلی اور اس طرف کو دوڑ لگا دی جہاں کاربیٹ بیٹھا ہوا تھا۔ جم نے اس پر ایک گولی چلائی، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن یہ وار اس کو مارنے کے لیے ناکافی تھے۔ ٹائیگر زخمی ہو چکی تھی، وہ درد اور غصے میں چلا رہی تھی اور جم کی بندوق میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے تحصیلدار سے شاٹ گن لی اور ٹائیگر نے جم پر حملہ کر دیا۔ اسی اثناء میں جم نے بھی فائر کر دیا اور یہ نشانہ کارگر ثابت ہوا اور دنیا کو ایک آدم خور سے نجات مل گئی۔ چمپاوت ٹائیگر کے قتل سے جم کاربیٹ کو انتہائی غیر معمولی شہرت ملی۔ اس نے ہندوستان میں نیشنل پارک کی تعمیر میں بھی کافی حصہ لیا اور بعد میں اس پارک کا نام کاربیٹ کے نام پر رکھا گیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد وہ ہندوستان چھوڑ کر کینیا آباد ہو گیا، لیکن تاریخ میں اس عظیم انسان کی بہادری کو سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے۔